وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ تمام مذاہب کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مدارس، مساجد، علماء، چرچ اور مندر کو عزت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے جامعہ بنوریہ کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدارس کے لوگوں کو بدقسمتی سے عزت نہیں دی گئی۔ مدرسوں، مساجد، امام بارگاہوں، گرجوں، مندروں، ہر سوچ فکر کے لوگوں اور ان کی عبادت گاہوں کو عزت دینا، ان کے حوالے سے انیشیٹوز لینا، علماء کرام کو آن بورڈ رکھنا، مدرسوں میں دین دنیا دونوں کی تعلیم، علماء کرام، مفتیان صاحبان، جید علماء کرام اور دین سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو عزت دینا، ریاستی امور میں مختلف لیول پر ان کو انگیج کرنا، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی، لیکن بدقسمتی سے اپنی ذاتی مفادات، ملکی مفادات سے کہیں آگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم آج مقروض ہے۔ تو انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے ہر کسی کو عزت دینا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مسالک و مذاہب کے نام پر لڑایا جا رہا ہے، مسلمان تفرقے سے دور رہتا ہے۔ مدرسے میں غیر ملکی طلبہ پاکستان کے سفیر ہیں۔ یہاں کے بچے انہوں نے MOU سائن کیے ہوئے ہیں جرمن یونیورسٹی کے ساتھ۔ یہاں کے بچے دنیا کے مختلف ممالک میں 50 ممالک کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ پھر سوچ دیکھیں، مارکیٹ، یہ ریسٹورانٹ کے اوپر ہال، جو بھی کمائی ہے جا کے مدرسے پہ لگتی ہے، جہاں پہ 10,000 سے زیادہ بچہ ہے، 1,000 مستورات ہیں، بچیاں ہیں۔ یہ اس کی مثال دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملتی، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست آج تک کسی نے یہ سوچا بھی نہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے سامنے نیشنل ایکشن پلان 2014 کے بعد آنکھیں کھلی ہیں، جب قوم کے بچوں کے گلے کاٹے گئے، اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا کہ خدا سے التجا ہے کہ ہمیں سود کے عذاب سے نکالے۔ بڑی رقم سود کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے۔ افواج، رینجرز اور پولیس کو امن کے لیے قربانیاں دینے پر سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام ہے افواج پاکستان کو، رینجرز کو، سندھ پولیس کو، تمام ملکی سٹیک ہولڈرز جو امن کے لیے ان نے قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور امن الحمدللہ مستقبل ہمارا ہے۔ پاکستان ایک خوددار ریاست ہے۔ پاکستان کی عزت اقوام عالم میں اب انشاءاللہ باذن اللہ ایسے ہوگی کہ کسی کے سوچ اور فکر میں بھی نہیں ہوگا۔ مستقبل ہمارا ہے، انشاءاللہ کسی لیول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میری التجا ہوگی کہ پارلیمان میں انشاءاللہ میں ان کے تمام سوالات کا جواب بھی دوں گا، لیکن میرا ان سے ایک سوال ہے۔ یہ جو انگریزی میں تقریر آپ نے کی، یہ جو آپ نے سوالات اٹھائے، اور ہندوستان کے میڈیا کے ہر چینل میں آپ کی بات چل رہی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، ذوالفقار علی بھٹو، بہت بڑی ہستی، ان کی تو بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے تو کبھی بھی پاکستان کے مفادات پہ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہ آپ پاکستان کا کیس لڑ رہے ہیں یا کسی اور کا لڑ رہے ہیں؟ آج بھی آپ کی حکومت ہے سندھ میں، یہ حالات زار دیکھیں، یہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ یہ آج سوال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی قانون سے بالاتر نہیں، جب نیب کی بات آتی ہے، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیسے کدھر آتے ہیں، تو پھر زبان کسی اور کی کیوں بولی جاتی ہے؟ چاہیے تو یہ کہ 1-1 روپے منی ٹریل میرے پرائم منسٹر نے دیا۔ یہ جو آپ سندھ میں، تھر میں اور پورے سندھ میں بھوک اور افلاس، غربت، یہ جو نئی نسل، یہ جو سوچ اور فکر، یہ جو عام پاکستانی کی زندگی ہے، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس یہ دولت کدھر سے آئی؟ ہم کسی پریشر میں نہیں آئیں گے۔ پہلے پرائم منسٹر کیبنٹ 1-1 روپے کا حساب دیں گے، اور اس کے بعد جس نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے اس کے حوالے سے ایک الزام نہیں، جتنے الزام لگانے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وی آر ہیئر
to face any sort of music. But let me assure you, Bilawal Saab, anyone who is involved in any capacity, in any sort of corruption, in any malpractice, he will be treated accordingly. And this is a message loud and clear to all the key stakeholders.